بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں ہمارے سامنے جب قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، سورہ فاتحہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین اسی سے قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں اور اسی سے نماز کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی افضل سورت ہے۔ اس کا ایک نام سبع مثانی ہے، 7 آیات اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر اسے کہا گیا 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ قرآن مجید میں اس طرح اس کی فضیلت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسے عرض کیا گیا کہ نماز کا آغاز بھی سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے اور قرآن کا آغاز بھی سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس عظمت کو ان الفاظ میں ہمارے سامنے رکھا ہے جو حدیث قدسی کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ نماز سے مراد یہاں سورۃ الفاتحہ ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اور جب اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر سورت کے اختتام تک پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کی اس اہمیت کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک جوابی، یعنی جو اللہ تعالیٰ جس کا جواب بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جب بندہ یہ بات اللہ کے گوش گزار کرتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ بنیادی طور پر ایک دعا کی طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب اس کا ترجمہ ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی، اور پھر اس دعا کا جواب موقع پر ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت کی بات ہے، اور بہت سی چیزیں مزید ہمیں احادیث میں سورۃ الفاتحہ کی برکات اور فضیلت اور عظمت کے حوالے سے ملتی ہیں، اسی لیے اس کو قرآن مجید میں سب سے آغاز میں رکھا گیا، اور نماز میں بھی نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنے کی تاکید کی گئی، اور بتا دیا گیا کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس کا نام الفاتحہ ہے، یہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ یہ بات آگے ہم پڑھیں گے کہ جو عنوانات آتے ہیں یا نام آتے ہیں مختلف صورتوں کے، ان کی حیثیت کیا بنتی ہے، لیکن خصوصیت سے سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا نام جو ہے اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح کیا جائے، یعنی افتتاح کے معنوں میں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی مکمل سورت ہے۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف صورتوں کی مختلف آیات نازل ہوئیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ پہلی وحی کے طور پر سامنے آتی ہیں، لیکن پوری سورت پہلی وحی نہیں ہے، بلکہ چند آیات جو ہیں وہ پہلی وحی کے طور پر، اسی طرح سورہ مدثر کی آیات ہیں، سورہ مزمل کی آیات ہیں، لیکن پہلی مکمل سورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اہم صورت ہے، اور اس لیے بھی یہ آغاز میں ہی آ گئی ہے کہ نماز جو کہ ہر دور میں اسلام کی موجود رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ اسی دور سے موجود ہے جب نماز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ کہ نماز 5 وقت کی نماز جو ہے 5 وقتہ نماز سے کہا جاتا ہے، یہ سورۃ بنی اسرائیل جب ہم پڑھیں گے اس وقت بات سامنے آئے گی کہ معراج کے موقع پر فرض کی گئی ہے، لیکن نماز اس سے پہلے بھی موجود رہی ہے، آغاز سے ہی نماز ہے، اور پھر اسی میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ پہلی سورت ہے جو مکمل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہاں پر قرآن مجید کے آغاز میں اس کو رکھا گیا ہے،
تو اس اعتبار سے اس کی وہی حیثیت کہ یہ ایک دعا کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ دعا اللہ رب العالمین نے انسان کو سکھائی ہے۔ یہ دعا انسان نے از خود نہیں سیکھی ہے، نہ سمجھی ہے، بلکہ یہ الفاظ اللہ رب العالمین نے انسان کو سکھائے ہیں جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہوتا ہے، یعنی کتاب کے مطالعے کے آغاز میں۔ لیکن یہی یہ بات ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہے کہ اس دعا میں جس چیز کو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا، ہمارے سامنے رکھی جو بات، جو دعا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ بتاتے ہیں یہ دعا جو مانگی جانی چاہیے۔ اور اس صراط مستقیم کی دعا کے جواب میں اللہ رب العالمین پوری سورہ فاتحہ جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔